السلام علیکم ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول ہاتھو ہے کی کس نمبر 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہیزل اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے۔ اس نے نکہت بیگم کے دیے کپڑوں میں سے ہی ایک میرون رنگ کا جوڑا پہنا ہوتا ہے، کیپری کے اوپر لانگ قمیض اور اورگینزا کا دوپٹہ، اور ساتھ میں میرون ہی کھسا۔ وہ ایک گلابی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے، جہاں شام ہو چکی تھی۔ آ جائیں۔ ہیلو ڈیئر سسٹر، ہادی مسکراتے ہوئے آتا ہے۔ ہائے، تم یونی سے آ گئے؟ ارے وہ تو میں کب کا آ گیا تھا، بس تھوڑا تھک گیا تھا، ابھی سو کر اٹھا ہوں اور فریش ہوا ہوں اور آپ کے پاس آ گیا۔ یہ لیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں پیسٹری ہے، چاکلیٹ اسٹرابیری مکس، بہت مزے کی ہے، میری فیوریٹ ہے، سوچا آپ کے لیے بھی لے چلوں۔ چلیں جلدی کھائیں، پھر گیسٹ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، ان سے بھی تو آپ کو ملوانا ہے نا۔ اوہ تھینک یو ہادی، یہ واقعی مزے کی ہے، ویلکم ویلکم۔ ویسے آج میری بہنا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ کیا واقعی میں اچھی لگ رہی ہوں؟ اچھی نہیں، بہت بہت اچھی۔ تھینک یو، چلو چلیں، میں نے کھا لیا۔ چلیں پھر۔ ہیزل نیچے آئی تو نکہت بیگم نے اسے سب سے ملوایا۔ اس کے بعد ہادی نے ہیزل کے کان میں کمنٹری شروع کر دی، ہر ایک رشتہ دار کے بارے میں۔ آپ ہی ان آنٹی سے تو 2 میل دور رہیے گا، ان کو سب ڈالی کہتے ہیں، یو نو نک نیم۔ کیوں؟ میں کیوں ان سے دور رہوں؟ ارے آپ نہیں جانتی انہیں، یہ بابا کے کزن کی بیوی ہیں اور انہیں آگ لگانے میں بہت مزہ آتا ہے، ہر جگہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اوہ ہاں نا، لیکن جہاں بائی کو دیکھ لینا وہاں ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ ارے بھائی غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، پھر اگلے کو ایسی سناتا ہے کہ اگلے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اسی لیے۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں جو براؤن کپڑوں والی، وہ ان کی بیٹیاں ہیں، ان میں سے وہ جس نے پورا منہ میک اپ سے بھرا ہے نا، اس سے تو 10 میل دور رہنا۔ وہ کیوں ہادی؟ اتنی پیاری تو ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پیاری؟ ہاگ پیاری ہے، 2 کلو میک اپ کر کے یہ بلا بنی ہے۔ ہاں ویسے ہے تو پیاری، لیکن صرف شکل سے، باقی تو یہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ او صحیح صحیح، آپ کو پتہ ہے اس کا نام صبا ہے اور یہ بائی کے پیچھے لٹو ہے۔ کیا واقعی؟ ہادی کی بات سن کر پتہ نہیں کیوں ہیزل کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اور اس نے آس پاس نظریں دوڑائی تو شامیرو سے کہیں نظر نہ آیا۔ ہاں نا، لیکن بائی سے لفٹ نہیں کرواتے۔ کیوں؟ اتنی پیاری تو ہے۔ ہیزل نیچے منہ کر کے دھیمی آواز میں بولتی، بھائی کے لیے ظاہری خوبصورتی اتنی معنی نہیں رکھتی جتنی اندرونی خوبصورتی رکھتی ہے، اور بھائی کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ اوہ اچھا، تو تمہارے بھائی کو کس طرح کی لڑکی چاہیے؟ ہیزل کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہے۔ ابھی تک تو بھائی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کرواتے، لیکن انہیں سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے، جو اچھے مزاج کی ہو، جس کا دل صاف ہو، یو نو۔ ارے ہیزل بیٹا، رحیم الرحمن بھائی پاکستان کیوں نہیں آئے؟ اس سوال پر ہیزل کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ جن کا ذکر وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ کیوں اسے بار بار ان کی یاد دلاتے ہیں؟ ہیزل اپنا منہ نیچے کر لیتی ہے اور اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتی ہے۔ ارے باجی، جب ان کا دل کرے گا تو وہ آ جائیں گے، ہیزل کا دل تھا یہاں آ کر رہنے کا تو وہ آ گئی۔ دلاور شاہ ہیزل کو جب اس طرح دیکھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ خود بات کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں لیکن پھر بھی آنا تو چاہیے تھا نا، بچی کو اکیلا بھیج دیا، بھلا کیا ضرورت تھی؟ ہیزل کا یہاں بیٹھنا اور مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلے تو وہ یہاں نہ بیٹھے، لیکن یہاں بیٹھنا بھی اس کی مجبوری تھی کہ یہ سب رشتہ دار اس سے ہی تو ملنے آئے تھے۔ وہ بچی نہیں ہے، بالغ ہے، 20 سال عمر ہے اس کی، جہاں اس کا دل کرے گا وہاں جا سکتی ہے۔ اگر تایا ابو وغیرہ نہیں آنا چاہتے، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہیزل یہاں اپنے چاچو کے پاس رہنے آئی تھی، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور اگر آپ کو ان کی اتنی یاد آ رہی ہے تو آپ ان کو فون کر کے خود انوائٹ کر لیں، کیا پتہ آپ بلائیں تو آپ کے دونوں بھائی آ جائیں۔ پیچھے سے سب کو گمبھیر سنجیدہ سی آواز آتی ہے، سب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، وہاں شاہ میر بے نیاز سا اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا
انہیں جواب دیتا ہے اور آنٹی کی طرف دیکھ کر اپنی ایک آئی برو اٹھاتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو خود کر لیں فون اور بلا لیں۔ تو آنٹی بھی سٹ پر آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ہیزل بھی سنجیدہ سی آواز پر اس طرف دیکھتی ہے تو اس کی نم دھندلی آنکھوں میں شاہ کا عکس دکھتا ہے، اور پھر وہ دھندلا عکس آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے۔ تب تک شاہ بھی ہادی اور ہیزل کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہیزل کو لگتا ہے کہ کسی نے اسے تپتی دھوپ سے لا کر ایک دم سے ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑا کر دیا ہو، اور وہ کوئی اور نہیں شاہ دلاور شاہ تھا۔ شاہ اسے اس وقت اپنے محافظ سا لگا تھا۔ وہ تشکر بری نظر سے شاہ کو دیکھتی ہے تو وہ ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھتا ہے اور اپنے فون میں بزی ہو جاتا ہے، اور دانی کاکا اس کے لیے کافی لے آتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کے مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی فالتو بات کرے، اور باجی کی تو ویسے ہی بولتی بند ہو گئی تھی۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اور سب رشتہ داروں کو الوداع کیا۔ پھر سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ ہیزل کو نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ لان میں واک کے لیے آ گئی۔ ہیزل بیٹا۔ جی دانی کاکا رستے میں ہی ہیزل کو روک لیتے ہیں۔ بیٹا آپ گارڈن میں جا رہی ہیں کیا؟ جی کاکا وہیں جا رہی ہوں۔ کیوں کوئی کام تھا آپ کو؟ جی بیٹا یہ کافی بھی لے جائیں، چھوٹے شاہ بھی گارڈن میں ہیں، انہیں دے دیجیے گا۔ جی اچھا۔ ہیزل کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا۔ یہ لیں کافی۔ ہیزل باہر آ جاتی ہے، وہاں سامنے ہی شاہ فون پر اپنے سیکرٹری سے بات کر رہا تھا۔ ہیزل کو دیکھ کر فون بند کر دیتا ہے۔ آپ کی کافی دانی کاکا نے دی ہے۔ تھینکس مائی پلیئر، ہلکا سا مسکرا کر کہتی ہے تو شاہ بھی مسکرا دیتا ہے، اور ہیزل شاہ کے ڈمپلز کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اس پر شاہ کی مسکراہٹ گہری ہو جاتی ہے تو ہیزل سٹ پٹا کر سامنے دیکھنے لگتی ہے، اور شاہ بھی اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روک لیتا ہے، اور وہ دونوں یوں ہی ایک ساتھ واک کرنے لگتے ہیں۔ آر یو اوکے ہیزل؟ ہیزل کو اپنے خیالوں میں گم دیکھ شاہ اس سے پوچھتا ہے۔ یس آئی ایم اوکے اینڈ تھینکس فار ٹوڈے۔ مائی پلیئر، فکر مت کرو ہیزل۔ معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جنہیں اپنی زندگی سے کم مطلب اور دوسروں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس سے زیادہ مطلب ہوتا ہے، اور ایسے لوگ پھر بہت جلد اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ یو آر رائٹ۔ تھوڑی دیر بعد ہیزل بھی شاہ کو شبہ ہے کہہ کے جانے کے لیے مڑتی ہے تو اسے شاہ کی آواز آتی ہے۔ ہیزل تم پاکستانی کپڑوں میں بہت پیاری لگتی ہو۔ شاہ ہیزل کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک دم سے مڑ کر اسے دیکھتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کے گال گلابی پڑتے ہیں جو شاہ کو بہت مزہ دیتے ہیں، اور ہیزل اسے ممنا کر تھینک یو کہتی ہے اور گڈ نائٹ کہہ کر دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پیچھے شاہ بھی اس کی سپیڈ دے کر ہلکا سا ہنس کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ شاہ کی ایک تعریف کرنے سے ہیزل آج کا دن بھول جاتی ہے اور سکون سے سو جاتی ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، یہ میرا پہلا ناول ہے اور آج میرے پہلے ناول کی چوتھی قسط تھی۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔